ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ایک واقعہ پیش کیا، اپنی تن برتی حضور کے سامنے بیان کی۔ عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اور اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ بیٹیوں کی کفالت کتنا بڑا شرف ہے، بیٹیوں کو کھانا کھلانا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اے اللہ کے رسول، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ وہ خود بھی مانگ رہی تھی اور ساتھ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں، سوالی بن کے آئی۔ تو میرے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، میرے پاس اس کو دینے کے لیے صرف ایک کھجور تھی، صرف ایک کھجور۔ اب ایک کھجور کتنے بندوں کا پیٹ بھر سکتی ہے؟ لیکن سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایک کھجور کا درجہ کس طرح ارشاد فرمایا۔ میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، اے اللہ کے رسول، میں نے وہ اسے دے دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی اس عورت کا واقعہ بڑے دھیان سے سنتے رہے۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، جب اس نے مجھ سے وہ کھجور لی تو میں نے کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کو صرف یہی کھجور ہے۔ اب اس ماں نے اس کھجور کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھی بھوکی تھی، بیٹیاں بھی بھوکی تھیں، اور بڑی خوبصورت اور معصوم سی بچیاں، چہرے ان کے غربت کی وجہ سے مرجھائے ہوئے تھے۔ ام المومنین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، اس خاتون نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، خود نہیں کھایا۔ ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو کھلا دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو کھلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات سنی تو میرے محبوب نے فرمایا، اے عائشہ، گواہ ہو جاؤ، جو شخص بھی اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی پرورش سے دوچار ہوا، یعنی جس سے اللہ نے یہ توفیق دی، جس کو بیٹی دے دی یا جس کو بہن دے دی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اچھی پرورش اس شخص کی اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی۔ اچھی پرورش، کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے تو وہ بھوکی مرے، کوئی پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم اپنی اس میں کوئی عزت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور حضور کی شریعت کتنی انسانیت نواز ہے، کتنی انسانوں کے لیے مہربان ہے، کتنی انسانوں کے لیے شفیق ہے، کہ کھلانا تو اپنی اولاد کو ہے، کھلانا اپنی بہن کو ہے، کھلانا اپنی بیٹی کو ہے، لیکن اللہ کے محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی۔ تو ان چیزوں کا تعلق، بہن کے حقوق، بیٹی کے حقوق، ان کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ ہم بسا اوقات ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا نماز روزہ کر رہے ہیں، ہم نے داڑھی ٹوپی پہن لی ہے، ہمارا ظاہری حلیہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں والا ہے اور ہماری عبادت بہت اچھی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی طرف اگر توجہ نہ بھی ہوئی تو ہم بخشے جائیں گے۔ کہ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی تسبیحیں، اپنی کوششیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے آپ کا رشتہ دار بنایا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ہم رشتے اس لیے کمزور کر لیتے ہیں کہ بسا اوقات وہ وراثت میں حصہ مانگتی ہیں، بسا اوقات وہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے کہ جو ہماری مردانگی کو جگا دیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں آج کے بعد اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہاری بہنوں کا حصہ تمہاری وراثت میں رکھا ہے، ان کو تمہارے ساتھ حصے دار پیدا کیا ہے، ان کی مرضی کے بغیر ان کے حصے پہ قبضہ کر لینا یا ان کو بہلا پھسلا کے ڈرا دھمکا کے ان کا حصہ اپنے قبضے میں کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری تسبیحیں، تمہاری ٹوپیاں، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، وہ ساری کی ساری رائے گاہ چلی جائیں اور اللہ کی اس نیک بندی کا حصہ جیت جائے۔